اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میں عرض کر دوں کہ ہم اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا چند دن پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ کے فرامین علی شان کی روشنی میں ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء ہمارے لیے ایک روشن مینار ہیں، ان کا اسوہ، ان کا کردار، بے مثال کردار، وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے روشنی دیتا رہے گا، اسی سے ہم اخذ کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے اور اس کے اوپر مجھے مکمل یقین ہے، یہ واحد بات ہے، یقین کریں یہ واحد بات ہے کہ اس کے اوپر مجھے مکمل کامل یقین ہے کہ جو اللہ کی بات ہے، جو اس کے نبیوں کی بات ہے، جو اس کے رسولوں کی بات ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری عقلیں کیا، جو بھی فلسفیز ہیں وہ سب نیچے ہیں۔ ہمارے انبیاء کی باتیں، ہمارے اللہ کی باتیں سب سے اوپر ہیں۔ اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ میں یا قرآن پاک کی کوئی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جو ازلی اور ابدی علم ہے اس کو بیان کر سکوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور دوسرا یا آپ کے فرامین کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے روشنی ہے، وہ رہتی دنیا تک ہمیں روشنی دیتی رہیں گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی عام لائف میں بھی ہم وہاں سے ہی رہنمائی لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آئے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپک کے لحاظ سے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو ذوق یقین کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ ان سے ڈرو، بس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور میرے بیان کرنے سے کیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر رخ پر آزمایا۔ جب مطلب انہوں نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا تو ان کے والد جو تھے وہ مطلب بت بنانے والے تھے، اور یہ بت شکن تھے، اور گھر سے مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر کیسے جب انہوں نے وقت کے نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تو انہوں نے کس طرح سے آپ کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر دیا، اور وہ کسی بھی چیز سے نہیں گھبرائے، وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول کیا ہم آپ کی کوئی مدد کریں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو وہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے یہ کلمہ بلند کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دیکھ لیں کہ جب وہ اپنے سارے مال و اسباب، حالانکہ وہ تھوڑے تھے تعداد میں، لے کر وہ جنگ بدر میں گئے ہیں، تو اس وقت لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ دشمن جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ کی تعداد بہت کم ہے، تو کیا بنے گا۔ اس طرح سے نا لوگ کئی دفعہ دلوں کو نا اس طرح سے بجائے یہ کہ ہمت افزائی کریں، وہ حوصلوں کو پست کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے، اور جس کا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، جس کو اللہ کی تائید و نصرت مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے۔
تو کہنے کے غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کو ہم نے نا، جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں انبیاء کی مثالیں اور مختلف قسم کی سچویشن سے وہ گزرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا. تو یہ دراصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں سے وہاں سے کچھ مثالیں لیں، ان کو سامنے رکھیں اور ان کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ہم آسانیاں پیدا کریں. اسی نقطے کو ہم، اس ایک نقطے کو دیکھیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں محدود ٹائم میں کافی نکات بیان کر دوں، تو اور میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، ورنہ اس کی تو بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے اور اس کا مطلب اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے. لیکن ایک بڑی جو موٹی سی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اگر اسی نقطے کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، کہ جیسے کوئی سالڈ چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو انسان ایسے کر کے پکڑ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ. اسی نقطے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کہ ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی کمی بیشی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے تئیں ہم پوری کوشش کریں، لیکن پھر ہم معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ سب چیزیں ہم خود سے نہیں ٹھیک کر سکتے. تو کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے میں اصلاح کے لیے، ان میں کوئی خوبی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ والا جو نقطہ ہے ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. اور پھر کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا تھا. جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو یہ نہیں، وہ یہ عذر نہیں لاتے تھے کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، میرے اگینسٹ تو اتنے لوگ ہیں، تو میں یہ والا کام کیسے کروں، یا اس طرح. وہ ٹھیک ہے، وہ انبیاء تھے، ان کے جگرے بہت بڑے ہوتے ہیں، ہم تو ان کی پاؤں کے میں لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ایک انسان ہوتے ہوئے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، استعداد دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، تو ان میں رہتے ہوئے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے کام نہ کرے، لیکن جتنے وہ کام کر سکتا ہے وہ تو کرے نا. اگر وہ کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو وہ کرے کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وہ ایک مطلب بوجھ نہ بنا لے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی، تو اس کو لے کے بیٹھ گئے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. ہمیں انبیاء کی زندگی سے یہی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو سخت ترین حالات پیش آئے، وہ آزمائشوں سے ہلا مارے گئے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ کیسے ان کو بیٹے کی طرف سے آزمایا گیا. اتنی بڑی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور انہوں نے قربانی کے لیے پیش کر دیا. وہ پوری ہسٹری آپ جانتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نقطے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. پھر یہ ایک اور نقطہ بہت اہم ہے جو ہمیں انبیاء کی زندگی کی مثالوں سے ملتا ہے. دوسرا نقطہ کون سا ہے؟ بہت انتہائی اہم، اس کو پوائنٹ کی صورت میں اپنے ذہن نشین کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نقطہ ملتا ہے نا انتہائی اہم، وہ یہ ہے کہ باطل ایک پورا باطل تھا، کہ جیسے دو جماعتیں نہیں ہوتی، ایک پورے باطل کی جماعت تھی بہت بڑی، اور اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا کہ وہ اپنی ذات میں امت ہیں. یہ اتنا بڑا نقطہ ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ پوری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو گئی ہے اور وہ باطل پر ہیں، اور ایک بندہ وہ اس سے یقین ہو کہ میں حق پر ہوں. حق پر ہونے کا کیا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ لقب دیتا ہے کہ وہ پوری ایک امت ہیں. تو یہ والا نقطہ بھی اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ باطل سے بھی نہیں گھبرانا، خواہ کتنا ہی زیادہ اس کی تعداد ہو. یہ دوسرا نقطہ آ گیا. تیسرا اور نقطہ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، بس ان نکات کو ہم ذہن میں رکھ لینا، ان تین نکات کو، تو یہ ہوگا کہ بہت بڑی بڑی علمی مباحث کی بجائے ہم ان کے اوپر فوکس کر کے اپنی زندگی میں ان کو لے کے تو ہماری زندگی میں بہت آسانیاں ہو سکتی ہیں. تیسرا نقطہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو تھے،
یکسو مسلمان تھے، اور وہ کیا تھے کہ ان کا پورا فوکس، ان کا پورا ذہن، ان کا پورا دل، ان کا پورا دماغ، ان کی پوری روح، ان کی زندگی کا رخ، ان کے چہرے کا رخ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ رخ سے ہونے سے کیا مراد ہے، چہرے کا اللہ کی طرف ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کی لو اللہ کی طرف لگی ہوئی تھی، ان کی لگن تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرامین کو دیتے تھے۔ تو پھر کیسے ان کی زندگی میں بہار آئی، کیسے ان کی زندگی میں رونق آئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکلوں سے نکالا؟ تو شرط کیا ہوتی ہے کہ پہلے انسان کو پروو کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ نصیب ہوتا ہے یہ والا درجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ پھر ہم نے آپ کو متقی لوگوں کا امام بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کس طرح سے انہیں نہیں ستایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن پاک میں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کہ باطل خواہ کتنی ہی کوشش کریں وہ حق کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اگر اب مسلمان پسماندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام خدا نخواستہ پسماندہ ہے۔ اسلام قائم ہے، دائم ہے، سر بلند ہے، غالب ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا کلام ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تو وہ کبھی بھی سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور اسی لیے تو ہم بیان کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم یاد دہانی کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم تجدید ایمان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ان کمیوں کو دور کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر دوبارہ وہ قوت پیدا ہو، ہمارے اندر وہ دوبارہ یکسوئی پیدا ہو، تاکہ دوبارہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہی کو کافی اور کارساز سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو، اور تاکہ ہم متحد ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں، جیسے کہ انبیاء السلام نے پایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، پا لیا تھا، اور پھر وہ سرخرو ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، کہ انسان کا جو ہے نا اس کی زندگی، اس کا صرف ایک رخ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع آ جائے۔ اور اس میں ایک مجھے بہت خوبصورت وہ یہ حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، اس کے الفاظ مجھے بہت اچھے لگے، اور اس میں بڑی گہرائی ہے، وہ بیان نہیں کر سکوں گی، اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں میں کر پاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑ لے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اگر تجھے اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو بھلائی کو پہنچ گیا۔ بخاری و مسلم سے ہے یہ۔ اب دیکھیں کہ اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دینا، مکمل سر تسلیم کر لینا، یہ وہی بات کہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے، جاگنا بھی اسی کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اس کے سپرد کر دینا، کوشش ضرور کرنا لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کر سکیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔